بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب کی آج تقریر جو تھی اور رحمت اللہ عالمین کانفرنس میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور جہاں پہ ہم حکومت کی ایشوز جو ہوتے ہیں یا وہاں پہ اگر کوئی ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں حکومت کے اندر جس سے ماسز افیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں، کریٹیسائز بھی کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو اچھی کام ہو جائے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو آج ایک ویژن پیش کیا، اگر اس کی تعریف بھی کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کرائسس کے بارے میں بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، اور انہوں نے کہا جی لیڈرشپ کرائسس ہے، اور لیڈرشپ کرائسس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے انہوں نے آگے کچھ چیزیں بھی رکھی، اور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ویورز جو تھے، انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا۔ ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ایجوکیشن رٹا سسٹم جو ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہمیں باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ لائک امریکن ایجوکیشن، تو وہاں پہ اگر کوئی اچھی چیزیں ہیں تو اگر ہم ان کو بھی اڈاپٹ کر لیں تو اس میں نتھنگ رانگ ود اٹ، کیونکہ وہاں پہ اس ایجوکیشن سسٹم میں آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کہ اسلام کے بارے میں ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب الازہر یونیورسٹی جو کائرو میں ہے، جہاں پہ ہر سبجیکٹ پہ ایک پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ کوئی نہ کوئی وہاں سے اچھی بات نکلتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کسی نے کوئی رائے لینی ہو تو الازہر یونیورسٹی سے رابطہ کرے، تو وہاں پہ ان کو ہر چیز کا وہاں پہ سولوشن مل جائے گا۔ کوئی ہوتا ہے ذہن میں کوئی ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو ہم نہیں سمجھ پاتے یا ہماری ذہن میں نہیں آتے یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو پھر بھی دیر آر کوسچن مارکس ان آور مائنڈس، تو وہ اس کو اگر ہم ٹیک کیئر کرنا چاہیں، ان کو اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہیں، تو الازہر یونیورسٹی از دا رائٹ پلیس جہاں سے آپ کو سوالات کے جواب مل جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اسی قسم کی ریسرچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشنل سسٹمز جو ہیں، ان کے اندر بھی ریسرچ بیسڈ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریسرچ جو ہے اس میں کمی ہے، کمزوری ہے، اور اس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جلد از جلد اس پہ توجہ دی جائے، اور ریسرچ اگر کی جائے گی تو چیزیں کافی آسان ہو جائیں گی اور کلیئرٹی آ جائے گی۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے شہباز گل صاحب۔ شہباز گل صاحب سے میں ذرا تھوڑی سی کھل کے باتیں کر لوں۔ شہباز گل صاحب جو ہے بڑے ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک چیز سامنے رکھ دیتے ہیں، سو آج میں نے سوچا کہ آج ان سے ایک مرتبہ پھر بات چیت کر لی جائے۔ گل صاحب، میں تھوڑی سی پولیٹیکل سوالات پہلے شروع کرنا چاہوں گا، اور جاننا یہ چاہوں گا کہ ایک تو میں کچھ دنوں سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے، کسی کی بھی ہو حکومت، اور پہلے دوسرے تیسرے مہینے حکومت مک جاندی ہے، کیا ہے جانا ہے کہ جناب حکومت مک گئی ہے جی، اور جان والی ہے جی، بس ہوں ہے گئی تو کل گئی تو پرسوں گئی۔ ٹھیک ہے، اسی قسم کے حالات ہر لیڈر کے ساتھ ہوئے، ہر پارٹی کے ساتھ ہوئے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں، اور ایک دم جناب یہاں پہ ریومرز یہاں پہ فلوٹ کر دی جاتی ہیں اوور اے کوہیبن سگار اینڈ اوور اے ڈرنک۔ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور حکومت رات کو گر جاتی ہے اور صبح جناب حکومت پتہ چلتا ہے ادھر کی ادھر ہی ہے۔ اسی قسم کے حالات فیس کرنے پڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور ان پاکستان، بٹ دین اگین مہنگائی ہے، ایشو ہے، اٹس اے سیریس ایشو، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اچھے کام ہیں ان کی نشاندہی اگر آپ کر دیں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ایشوز پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو ابھی 3-3.5 سال ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے، اور 3.5 سال میں تو ساری چیزیں 30-35 سال کا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا، لاجیکلی بات تو یہی ہے، لیکن لوگوں کے اندر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نمبر 1 اس لیے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی تھی اس کا نتائج نہیں آئے سامنے، ایک تو ایشو یہ ہے۔ دوسرا، اس سے بھی بڑا ایشو یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کی جناب بس ہو گئی ہے۔ سو واٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ دیز ٹو ایشوز جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے 2 سے 3 امپورٹنٹ سوال آپ نے کیے۔ پہلی بات آپ نے کی کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو پہلے دوسرے تیسرے مہینے ہی کہنا شروع کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت آج گئی اور کل گئی۔ ہمارے ساتھ بھی
یہی پروپیگنڈا شروع ہوا، بلکہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ حکومت 6 مہینے بھی نہیں چلے گی، پھر 1 سال نہیں چلے گی، ہر طرح کا روڑا اٹکایا گیا، ہر طرح کی پرسپشن مینج کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ جو ایک ریفارم کا پروگرام ہے جو عمران خان چاہتے تھے کہ پاکستان میں ڈفرنٹ طرح کی گورننس ہو، اس کے نظام کو رائج نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، انسانوں کی سوچ سے نہیں، بلکہ انسانوں کی اگر نیتیں اچھی ہوں تو پھر اللہ کی ذات اس میں پھل بھی دیتی ہے اور مراد بھی دیتی ہے، اور وہی ہوا آپ کے سامنے۔ اللہ کا شکر ہے 3 سال مکمل کیے، اب ہم اپنے 4تھے سال میں ہیں، اپنے جو ہم ریفارم کے ایجنڈا لانا چاہتے تھے وہ بھی لائے ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ سب سے بڑا کام آپ نے کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا سب سے بڑا کام ہم ہیلتھ کارڈ کا کیا ہم نے۔ کے پی کے سارے کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب کو اس 29 دسمبر سے شروع کر کے 31 مارچ کے دوران ہم جو پنجاب کے اندر ہے وہ بھی تمام ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ ہم لوگوں کو دے دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہیلتھ کارڈ کو کیوں ہم اتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے: خوراک، صحت اور تعلیم، اور پھر سیکیورٹی آف کورس۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ سب سے اہم ہیں۔ اس میں آف کورس خوراک پہ ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے صحت پہ بات کر لیں تو پاکستان کے اندر جب ایک شخص غریب آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے دوائی لینے کی، وہ جھوٹ بولتا ہے کئی دفعہ کہ میں بالکل تندرست ہوں، اپنے ڈاکٹر سے بھی جھوٹ بولتا ہے، صرف بیچارہ اسی غم میں، اسی پریشر میں کہ میں نے اگر ڈاکٹر کو ساری بات بتائی جو وہ دوائیاں لکھے گا وہ میں کہاں سے خریدوں گا، وہ میں کہاں سے اپنے بچے کو یا اپنے آپ کو لا کے دوں گا۔ تو اب ہر گھرانے کے پاس تقریباً 10 لاکھ روپے ہوں گے۔ یہ شروع میں شاید اتنا لوگوں کو یہ ایک ایسی چیز نہ لگے، لیکن ود پیسج آف ٹائم 1 سے 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انسانوں کی زندگیاں بدل دے گا۔ آپ کے ہاں پرائیویٹ ہاسپٹل بنیں گے کیونکہ آپ کے ہاں ایک پرائیویٹ ہاسپٹلز کی مارکیٹ آئے گی۔ عام قصبے کے اندر رہنے والے، چھوٹے شہر کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی صحت کی جو ہے وہ اچھی سہولیات ملیں گی کیونکہ ہر گھر کے اندر 10 لاکھ روپے تک کا ہوگا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے۔ دوسرا کام ہمارا احساس ہے، ہم نے غریب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی ہرنائی کے اندر جو زلزلہ آیا آپ نے دیکھا، تمام لوگوں کو احساس کے تھرو 12,000 روپے تمام ہرنائی کے شہریوں کو جو ہے وہ فوری امداد پہنچائی گئی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا آزاد کشمیر کے اندر بھی جو بارڈر کے اوپر لوگ تھے سارے، ان کو بھی فوری طور پر احساس پروگرام اور ہیلتھ کارڈ کے ذریعے فوری طور پر ان کو امداد پہنچائی۔ جب کورونا نے ہٹ کیا پاکستان کو تو جو پاکستان کا غریب تھا، جو تقریباً 1.25 کروڑ گھرانے بنتے ہیں، ان کو اکیلے نہیں چھوڑا گیا، ان افراد کو تمام کو اکیلے نہیں چھوڑا گیا، ان کے ساتھ حکومت کھڑی ہوئی، ان کے ہاتھ میں ان کی بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، اس تفریق سے ہٹ کے انسانیت کی بنیاد کے اوپر ان کے ہاتھ میں ایمانداری کے ساتھ جو ان کا حق بنتا تھا وہ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر ہم 12 ہاسپٹل بنا رہے ہیں، 12 یونیورسٹیز بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات کی جاتی ہے سڑکوں کی، کہ ایک حکومت کہتی تھی ہم نے بہت سڑکیں بنائی، اگر آج آپ ان کا اور ہمارا ایک تقابلی جائزہ لیں تو جو 5 سال میں انہوں نے تقریباً 700 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھی، ہم نے پہلے 3 سال میں تقریباً 2300 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی ہیں۔ کہاں 700 کلومیٹر، 682 کلومیٹر تھی ان کی، اور کہاں 2300 کچھ کلومیٹر۔ آپ یہ تقابلی جائزہ اس کا دیکھ لیں، 3 اور 5 سال۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی وجہ تھی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے جو سڑکیں بنائی اس سے آج تقریباً 50%، اگر آپ صحیح طریقے سے کمپیئر کریں تو 50% کم مالیت پہ بالکل اسی کوالٹی کی سڑک بناتے ہیں۔ وہ ایک اور بات ہے کہ ان کے ایک ارسطو ہیں، وہ کہتے ہیں جو سڑکیں ہم نے بنائی تھی اس میں پل اور اس میں بریجز اور اس میں یہ ساری چیزیں زیادہ آئی تھی، پھر کس مارس پہ بنائی ہوں گی انہوں نے، کیونکہ پاکستان کے خد و خال تو ویسے ہی ہر جگہ کے اوپر، اگر ہم نے پہاڑوں میں بنائی تو انہوں نے بھی پہاڑوں میں بنائی، اگر ہم نے بلوچستان میں بنائی ہیں تو انہوں نے بھی بلوچستان کے اندر کوئی نہ کوئی سڑک بنائی تھی، ہم نے پنجاب میں بنائی تو انہوں نے بنائی وہاں پر۔ تو یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو پیسہ کھایا اس کو چھپانے کے لیے کبھی پلوں کے نیچے گھستے ہیں، کبھی کسی اور چیز کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی کسی برادر ملک کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے سڑکوں سے بھی مال بنایا، ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں دی، تعلیم کی فیسلٹی نہیں دی، قرضے ہمارے اوپر لاد کے چلے گئے۔ جب پنجاب حکومت ہمیں ملی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 125 کے قریب کانٹریکٹرز جو تھے ان کے مقدمات ہم فیس کر رہے تھے، کیونکہ پنجاب حکومت ڈیفالٹر تھی۔ ان کی حکومت نے جو کام کروائے تھے ان کے پیسے تک نہیں دیے تھے ان کو، تو بہت مشکل حالات میں تھے، ملک ڈیفالٹ کیا ہوا تھا، بڑے مشکل حالات میں، لیکن اللہ کا شکر ہے پرائس ہائیک کی طرف آتے ہیں۔ گل صاحب پرائس ہائیک کی ذرا بات کر لیں، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے، کر سکیں گے آپ لوگ یا نہیں کر سکیں گے؟
देखिए राणा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी आवाम के समझने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्राइस हाइक भी रातों रात नहीं आ गई। पाकिस्तान की आबादी 2.5% पे बढ़ती रही। पिछले हुक्मरानों ने जो यहाँ पर फूड की प्रोडक्शन थी उसको नून लीग ने 0.66 के साथ बढ़ाया, तकरीबन आधा फीसद, आधे से 0.25% के तकरीबन दरमियान में, और पीपल्स पार्टी ने 1.16% के ऊपर उन्होंने जो है वो उसकी प्रोडक्शन की ग्रोथ की। आबादी आपकी 2.5-3% ग्रो कर रही थी, तो फूड का काल तो पड़ना था। एक तो ये माजरा हुआ हमारे साथ। दूसरा ये हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से आज अगर आप अखबारात उठा लें तो आपको आज की पाकिस्तान की भी और इंटरनेशनल अखबारात में भी नजर आ रहा है कि फूड प्राइसेस भी दुनिया में ऊपर है। उसके साथ साथ एनर्जी की प्राइसेस, आज जापान उसका दर्द महसूस कर रहा है, चाइना महसूस कर रहा है, पूरा यूरोप कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, पूरी दुनिया इस टाइम बदतरीन महंगाई की जद में है। उसी महंगाई की जद में पाकिस्तान भी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा गरीब की सोचते हैं, वो गरीब को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल हो उस पर भी अपने टैक्स सबसे कम किए। हुकूमत ने दूसरी चीजें उन पे भी सब्सिडी देना शुरू की हुई है। आटे पे सिर्फ पंजाब ने, एक सूबे की बता रहा हूं, केपी ने अलग सब्सिडी दी है, सिर्फ एक सूबे ने पिछले साल में 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाम को महंगाई से बचाएं, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि महंगाई है यहां भी, लेकिन जिस तनासिब से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो वो महंगाई यहां नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगा मैं, और गिल साहब वापस आता हूं तो एक दो सवालात आपके सामने रखता जा रहा हूं और उस पे आपके जवाब चाहिए होंगे। एक, व्हाट आर द चांसेस ऑफ लाइक अर्ली इलेक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्या, मैं सिर्फ पंजाब की हद तक बात करना चाहूंगा, पंजाब में क्या आप लोग अपनी ग्रिप रख सकते हैं इन द डेज टू कम? क्या वोट बैंक जो है मुस्लिम लीग नून का, वहां पे आप उसको इफेक्ट कर सकेंगे, डैमेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? या मुस्लिम लीग नून का जो वोट है, जो एटलीस्ट ट्रेडर्स के पास अभी तक इंटैक्ट है, मैं अगर सिर्फ लाहौर की बात करूं तो वो उधर तक की बात कर लेते हैं सिर्फ इस वक्त, कि लाहौर के अंदर ट्रेडर्स का जो वोट बैंक है वो अभी भी इंटैक्ट है और मुस्लिम लीग नून के साथ है, उसको आप अभी तक हिला जुला नहीं सके। इन दोनों चीजों में बात करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शहबाज गिल साहब मेरे साथ मौजूद है। गिल साहब, मैंने दो सवालात आपके सामने रखे थे, एक तो अर्ली इलेक्शंस के क्या चांसेस है, दूसरा ट्रेडर्स की हद तक अगर बात करूं, मैं लाहौर के ट्रेडर की हद तक बात करूं तो वहां पे मुस्लिम लीग नून का वोट अभी भी इंटैक्ट है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर के आप अभी तक वहां पे वोट नहीं अपने निकाल सके? राणा साहब, इसमें दो बातें हैं। ये कह देना कि किसी भी सियासी जमात को साल 2 साल, कोई भी सियासी जमात हो, उसको मुकम्मल तौर पर वाइप आउट कर देना, हमारे जैसे मुल्क में जहां पर लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी भी दी जाती है, पॉलिटिशियंस झूठ बोलते हैं, चीजों को कंफ्यूज करते हैं। आपने देखा है कि काम कुछ और करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि इन्होंने तकरीबन दुगनी कीमतों के ऊपर सड़कें बनाई हैं, तकरीबन दुगनी के करीब जाकर, जो सड़कों के रेट आज के हैं और उस टाइम के, और फिर जो डॉलर का रेट और दूसरी चीजों को कंपेयर करें तो दुगनी कीमत पे बनाई। लेकिन आप देखें उसका भी झूठ बोलते हैं आके। तो कहीं कहीं पर हमारी आवाम सादा भी है, कहीं कहीं पर उन्हें डर है। डर किस चीज का है कि जब टैक्स देना पड़ेगा, नया निजाम आएगा, ये हुकूमत डिफरेंट है, ये टैक्स के ऊपर शायद कंप्रोमाइज नहीं करेगी, ये कवानीन को शायद सख्त करेगी। इस तरह के लोगों के दिलों में वसवसे है। आपने ट्रेडर्स की बात की, दूसरे लोगों की बात की, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है टैक्स ना देने की, दूसरी चीजों की। सारे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, चंद लोगों की बात कर रहा हूं जो बीच में। तो वो एक पूरे का पूरा फिर औरा बनता है, पूरे का पूरा एक एनवायरनमेंट बनता है जिसमें इस तरह की जमातें झूठ बोल के, फरेब करके अपना मकसद लेती हैं। लेकिन आप ये बात बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए, इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएगा आप देखेंगे कि ना सिर्फ इनके टफेस्ट वोट बैंक के अंदर हम आप पेनिट्रेट करेंगे, देखेंगे, बल्कि आवाम बहुत समझदार है, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आवाम को एजुकेट करने में। आप देखेंगे आने वाले वक्त में लोग जो हैं वो दुरुस्त सम्मत में वोट डालेंगे, इस तरह के लोगों को वोट नहीं डालेंगे। दूसरा सवाल मैंने किया था, आपके सामने रखा था जी, व्हाट आर द चांसेस ऑफ लाइक अर्ली इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन तो जो वक्त है इलेक्शन का उसी अपने वक्त पर होंगे। बल्दियाती इलेक्शन का पूछ रहे हैं, जनरल इलेक्शन? नहीं, मैं जनरल इलेक्शन की बात करूं। जनरल इलेक्शन राणा साहब आपको पता है कि 2023 में होने हैं
اور انشاءاللہ اسی کے آس پاس وہ الیکشن ہوں گے. اپنے اسی وقت جب وقت اس کا پورا ہوگا حکومت کا, اس ٹائم انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے, اور اس کے بعد جب الیکشن ہو جائیں گے تو آپ کو جو اگلی گورنمنٹ آئے گی اس کے خد و خال نظر آ جائیں گے. فی الحال تو اس الیکشن کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے. ہاں 2023 کے اندر جنرل الیکشن ہے, اسی پر بات ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشنز کے کوئی چانسز نہیں ہے, الیکشن جو ہے اپنے وقت پر ہی ہوں گے, ایسا ہی ہے جی؟ جی بالکل, انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, اور جب الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ پتا ہوگا. اچھا, ایک خان صاحب نے بڑا انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ووٹ ڈال سکیں گے. اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو آئیڈینٹی کے لیے ان کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ ملٹیپل چیزوں کی وہاں پہ ان کو چیزیں موجود ہونی چاہیے, پاسپورٹ, آئی ڈی اینڈ ادر تھنگز آلسو, یا صرف ایک چیز کی ضرورت ہونی چاہیے, انہیں آئی ڈی بنوا لیں یا پاسپورٹ ہو تو اس میں کام چل جائے گا جی؟ ہاؤ ول اٹ ورک؟ اس کے اوپر کیونکہ اوورسیز پاکستانی اس ٹائم رانا صاحب اگر ہم پراپرلی دیکھیں نا چیزوں کو, تو ہماری تقریباً کوئی 21 ارب کی تقریباً ایکسپورٹ تھی جب نون لیگ گئی ہے. 21 ارب میں سے کوئی 7-8 ارب کی ایکسپورٹ کے لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے, پہلے امپورٹ کرتے ہیں پھر اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کو نکال دیں تو ٹوٹل 14-15 ارب کی آپ کی ساری ایکسپورٹ تھی. اور آپ کی جو اوورسیز پاکستانی وہ تقریباً 30 ارب ڈالر, بلکہ اس سے بھی زیادہ, آپ کو پتا ہے وہ لیگل طور پہ اتنے آتے ہیں, پھر ہنڈی بھی استعمال ہوتی تھی, دوسری چیزیں بھی. تو آپ کے ہاں بہت سارا پیسہ آتا ہے, تو آپ کی ایکسپورٹ سے ڈبل ٹرپل آپ کو اوورسیز پاکستانی دیتا ہے. تو اصل تو آپ کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہے, لیکن کیونکہ نون لیگ کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی نے ان کو ووٹ نہیں دینا زیادہ تعداد میں جو اوورسیز پاکستانی ہے, اس لیے یہ ان کا حق پہ ڈاکہ مارنے کے لیے انہوں نے یہ ایک سازش کی تھی کہ ان کو 2 آئی ڈیز چاہیے. ابھی نئے قوانین بن رہے ہیں, اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہر صورت فیسیلیٹیٹ کریں اور انہیں ووٹ کا حق دیں. جب ان کے پیسے سے یہ ملک چل رہا ہے, ان کی کنٹریبیوشن سے یہ ملک چل رہا ہے, تو پھر ووٹ کا حق ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی ہونا چاہیے. So what you are saying is کہ instead of having like 2 IDs جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو اگر ایک آئی ڈی بھی ہو, آپ چینجز لا رہے ہیں لا میں, اور ایک آئی ڈی بھی ہو تو اس میں بھی وہ کام چل سکے گا. کرتا ہوں جی کہ پاکستان کے اندر ایک آئی ڈی کے اوپر ووٹ ڈالا جاتا ہے, تو باہر کیوں نہ ڈالا جائے ایک آئی ڈی کے اوپر؟ وہاں بھی یہ اختیار دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ پاکستان میں آ کے ووٹ ڈالیں تو تب بھی ان سے ایک ہی آئی ڈی لینی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می گل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. اور ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی, بریک سے واپس آؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب حفیظ اللہ خان نیازی صاحب. حفیظ اللہ صاحب سے بات کریں گے, ذرا تھوڑی سی کھل کے بات ہو جائے ان سے. ان کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اسپیشلی ان کے پاس پیچھے اگر چلے جائیں, ہم ہسٹری میں چلے جائیں, تو ان کے پاس بڑی اچھی نالج موجود ہے, اس پہ بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. حفیظ اللہ خان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, میرے بڑے قابل احترام میرے دوست. نیازی صاحب, پنجاب دے وچ کی ہو رہا ہے؟ پنجاب دے وچ کی مطلب شہباز شریف صاحب واقعی ہی لائک کریٹنگ ویوز, یا ایویں سارا کہ میڈیا دی ہائپ ہی ہے صرف؟ دیکھو جی ران صاحب, جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اوور آل آپ کو یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی ارتعاش جو ہے, سیاسی ارتعاش تو پاکستان کے اندر ایک ہر جگہ سے موجود ہے, اور ایک لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, کوئی نہ کچھ. اب کیا ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو بڑے ایکٹیو دیکھا ہے. لندن سے آئے تھے ایسے جیسے کہ بس چند لمحے بعد وہ اقتدار سنبھالنے والے ہیں. پھر ان کو انٹرویوز بھی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے 3-4 دفعہ آفر ہو چکی ہے, اور اس طرح کی گفتگو ہے. پھر رانا جو ان کے جو بڑے کلوزسٹ ان کی کوٹری آج کا بنی ہوئی ہے, خواجہ آصف صاحب ہو گئے, رانا تنویر صاحب ہو گئے, اور انہوں نے پھر اپنا ترجمان بھی مسلم نون سے کھٹ کے رکھا ہوا ہے, ملک احمد خان صاحب جو بڑے سلیقے کے ہیں, ہمارے برخورداری ہیں. تو لگتا تو یہ ہے کہ جی وہ ان کو بہرحال شہباز صاحب کے اندر, چونکہ میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, وہ بڑی جلدی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا. اور کوئی خواہشات بھی ہوتی ہیں, تو خواہشات بھی آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ خوش فہمی کا شکار رہے ہو جائے.
لیکن مطلب کہ یہ تو پہلے دن سے ہی ہوتا ہے جڑی بھی حکومت آتی ہے. نیاز صاحب یو نو دس تھنگ بیٹر دین می کہ جو بھی حکومت آتی ہے جو پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے کام کہ جی اج گئی تے کل گئی, اج گئی تے کل گئی. محترمہ دی تسی دیکھ لیتا حکومت, اس تو بعد جناب اگر دیکھا جائے میاں صاحب دی حکومت, اس تو بعد جناب پھر زرداری صاحب دی حکومت اور عمران خان صاحب دی حکومت. پہلے دن تو کام شروع ہو جاتا ہے کہ جناب ہن گئی حکومت, 3 مہینے بعد گئی, 2 مہینے بعد گئی, فلانی چینج آئے, لیکن وہ کام اپنا ٹپا ہی جاندے نے, اپنا ٹائم ٹپا ہی جاندے نے سارے. یہ رانا صاحب ایک اور پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے, بلکہ وہ یہ کینسر ہے کہ جو آپ نے چند دنوں تک کیا ہے. میں تو بہت پیچھے ہمیشہ چلا جاتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ کا بھی ادراک ہے, اور پھر اس سے پہلے بھی جو جن حالات سے گزر کے پاکستان بنا اور جو واقعات ہوئے اور جو ویریبلس تھے یا جو کریکٹرز انوالو تھے آپ کی ان کی بھی کمپریہنشن ہے. اب خواجہ ناظم الدین صاحب پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل تھے اور دوسرے وزیر اعظم تھے. تو شاہد حامد صاحب گورنر صاحب کی ابھی کتاب آئی ہے, تو ان کے والد صاحب بریگیڈیئر حامد صاحب ان کے ملٹری سیکرٹری تھے ملک غلام محمد کے. تو خواجہ ناظم الدین صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ان کو اپنے دفتر میں بلایا ان سے میٹنگ کرنے کے لیے. خواجہ صاحب جب تشریف لے کے آئے تو دائیں سائڈ پر بیٹھے تھے سیکرٹری ڈیفینس جنرل سکندر مرزا, اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے جنرل ایوب خان کمانڈر ان چیف. تو انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب یہ ملک آپ سے نہیں چل رہا, آپ ریزائن کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا زبردست انگریزی کا لفظ ہے, ایک بڑا مشکل تھا, بڑا کم یوز میں آتا ہے, اٹسپا. یہ کہنا چاہیے کہ گٹس دیکھیں, چیکس دیکھیں کہ آپ ایک بندہ جو بانی پاکستان ہے جو پاکستان بنایا ہے, آپ اس کہتے ہیں کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا. اسے کہا جی ملک نہیں چل رہا, آپ کون ہوتے ہیں یہ مجھے بتانے والے؟ اسے کہا جی آپ ریزائن نہیں کریں گے؟ اسے نہیں کروں گا. انہوں نے کہتے ہیں یو آر ڈسمسڈ. اچھا. اور خواجہ ناظم الدین کو یک جنبش قلم چھوڑ دیا. جنیدوں کو خود لے کے آئے, نہیں چل سکا. ظفر اللہ جمالی صاحب کو خود لے کے آئے, نہیں چل سکا. تو یہ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ عمران خان آیا جی ٹائم پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا. آپ نے بھی ٹریولنگ دا ورلڈ اینڈ 7 سیز, ہم دوسرے ملکوں میں رہ کے آئے ہیں, پڑھ کے آئے ہیں. خدا کے واسطے مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں جس کے اندر یہ ہو کہ جی یہ اگلا نظام یہ پارلیمانی ہوگا یا صدارتی ہوگا یا فلانا ہوگا. کوئی نہ ملک کے اندر نظام کی کوئی شیورٹی ہے نہ حکومتوں کی شیورٹی ہے. آتے نہیں ہے تو جانے کا بندوبست شروع ہو جاتا ہے. 2014 کا جو کرنا تھا, مجھے تو آج تک میں تو بڑے بڑے سینئر لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ مجھے صرف ان کو بتایا جائے کہ وہ کیوں ہوا. یہ پورے پاکستان کے اندر بل بورڈ لگ گئے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. تو ریاست میں کون سی افطار ٹوٹ پڑی تھی؟ ابھی تو نواز شریف کو آئے 7 مہینے ہوئے تھے کہ مارچ اپریل 2014 کے اندر پورا پاکستان لاہور کا چپا چپا بل بورڈ سے بھر گیا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. جہازی سائڈ کے دیواروں کے بجے 10-15 فٹ کے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں, سیاست نہیں ریاست بچاؤ. تو یہ پاکستان, اب میں تو کہتا ہوں, کہتا ہے نا کہ ایک امریکن فریز ہے کہ چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ. تو اب آنا تھا. آج کل جو ہو رہی ہے ہر کہیں, جو آپ نے میں نے پہلے سے طے کیا ہے پریمبلس کے طور پہ کہ ہم ان باتوں میں نہیں پڑیں گے, لیکن بہرحال جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور جو کوئی ہر جگہ ہونے کا امکان ہے تو یہ ہے کہ چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ. جو آپ نے آسان وقتوں میں فیصلے ایسے کیے تھے جس سے پریشانیاں پیدا ہوئی, تو مشکل وقت میں اور وہ فیصلے مزید آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں, جو پرانے کے فیصلے مشکل میں ڈال رہے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا باہر نکلوں گا یہاں سے. لوکل جو ڈائنامکس ہیں یہاں پہ جو آلموسٹ آئی وڈ سے کہ کنفیوژن کا لفظ میں استعمال کروں گا. کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے انٹینشنلی, اور اس کے اندر کافی لوگوں کی اس میں اسٹیکس ہوتے ہیں اور وہ انٹینشنلی اس کنفیوژن کریٹ کر کے رکھتے ہیں, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کوئی انسرٹینٹی پولیٹیکل کریٹ کر کے رکھتے ہیں. So there are so many reasons for that, you know that. میں صرف ایک طرف باہر نکلنا چاہوں گا, انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف جانا چاہوں گا. Windy came over here, the Deputy Secretary of State, and my
take on this one is that, جو کچھ بھی ہے, America is a sole superpower. We should not isolate ourselves from America. ٹھیک ہے, ہمارے جو رولر کوسٹر کی طرح اس کے ساتھ ریلیشنز رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, بٹ دین اگین ہمیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ تو رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو کانٹیسٹ کرتا ہوں کہ امریکہ از اے سپر پاور. میرا خیال ہے کہ امریکہ از نو مور اے سپر پاور. اچھا. اور یہ بات جو ہے نا, میں تو خیر پچھلے 10-12 سال سے اس بارے کو میں کانٹیسٹ کر رہا تھا, لیکن اس وقت جب یہ بات میں کرتا تھا تو مجھے شٹ اپ کال مل جاتی تھی اپنے دوستوں میں, اور وہ دوست جو مجھ سے زیادہ سینئر ہے, جن سے میں سیکھتا تھا, جو میرے استاد ہے, اور جن کو میں سمجھتا تھا کہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر انٹرنیشنل پالیٹکس میں گہری نظر ہے. میرا جو اپنے فیلڈ ہے, پہلے تو آن اے لائٹر نوٹ, جو ونڈی شرمن آئی ہے نا, تو یہ میرے خاندان سے میری کزن ہے. میں اور عمران خان ہم بھی شرمن ہے, اور یہ بھی شرمن ہے. اچھا. تو یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے پیدا ہوا. پہلے ایکسپلین کر دو پھر آگے چلتے ہیں. یہ بڑے زبردست ہے. اب آپ کے پروگرام میں تھوڑا سا ذرا صحیح باتیں بھی ہو. میرا جو دادا یا پردادا یا دادا, ہم سب ٹرائب ہیں شیر مان خیل. اچھا. تو میں امریکہ میں جب پڑھنے گیا تو جنرل ولیم شرمن جو تھے, جس کو پاکستان میں آئیں گے تو اس کو شیرمان کہیں گے, اور جب میں وہاں جاؤں گا تو مجھے شرمن کہیں گے. تمہاری اسپیلنگ ایک ہی ہے. ٹھیک. تو جو ونڈی ہے وہ ہماری رشتے دار ہوتی ہے, میری عمران کی, وہ بھی شیرمان خیال ہے. اچھا. تو وہاں پہ جو اسٹریٹ میں رہتا تھا وہ اسٹریٹ بھی جنرل ولیم شرمن کی تھی. لیکن یہ بات یہ ہے کہ امریکن سپر پاور جو ہے وہ تو بالکل نہیں ہے, نہ ہے. اب ایک تو بڑی عجیب و غریب صورت ہے, لیکن امریکہ کا ہمارے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ ایک غیر معمولی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 70 سال ہم اس کی کلائنٹ اسٹیٹ رہے ہیں. ہم نے اپنا سارا اپنا نظام جو ہے امریکہ کے ساتھ, خصوصاً اقتصادی نظام, امریکہ کے مطابق ترتیب دے رکھا ہے. ہمیں نکلنے کا موقع مل گیا تھا, اور وہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ تھا کہ سلالہ ہوا, پھر ریمنڈ ڈیوس ہوا, جنرل کینی جیسے شریوڈ انٹلیکچوئل ہائیلی مطلب غیر معمولی صلاحیتوں کا جرنیل بیٹھا تھا. ہی کیپٹلائز. ساتھ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے بھی جو وہ تو ہمیشہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے آرمی کے اس قسم کے ڈیسیژن میں. انہوں نے چن کے امریکن کو نکالا, اور یہ وہی ٹائم تھا کہ چائنا جو تھا وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ اب باہر آنا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ ایک خاص وقت میں انہوں نے اپنا جو روڈ اینڈ جو انیشیٹو تھا جو وہ کیا, جو سی پیک کیا, یا جتنا ان کے جو سارا ان کی انویسٹمنٹ تھی, اور انہوں نے پتا تھا کہ دنیا میں اس وقت لوگوں کو انویسٹمنٹ چاہیے, دے ہیڈ منی, اور وہ امریکہ سے لے کے ہر بندے کو دینا چاہتے تھے. سائنس ٹیکنالوجی کے اندر بھی انہوں نے بہت کچھ بنوا لیا, ہمیں کچھ نہیں پتا. ایون ڈیفنس ٹیکنالوجی کے اندر بھی یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں امریکن بھی ان کو لو پروفائل پہ رکھ رہے ہیں. 2013-2014 میں میں پاسر مات دیتا جاؤں, جب ریگن آخر میں جا رہا تھا تو ریگن 2 کام کر کے گیا تھا. ایک کیا کہ جب انہیں فال آف دا رشین امپائر ہوئے تو ریگن, میں اس وقت امریکہ میں تھا, اس کا ریگن کے پہلے الیکشن میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا, ریگن کے دوسرے الیکشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اچھا. تو اس سے ایک اس نے کہا کہ اب دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر دیں گے, اور دوسرا نے کہا کہ اب ہم جنگ زمین سے لڑیں گے نہیں. تو اسٹار وار پروگرام اسے شروع کرایا تھا $ٹریلین کا, اور انہوں نے کہا اسپیس میں ہمارا سارا کچھ, ساری ہم جتنے نیوکلیر ویپن سارا اسپیس میں شفٹ کر دیں گے. چائنا نے 2013 کے اندر اپنے سیٹلائٹ بھیجا اسپیس میں, اور پھر 2014 میں اس کا ڈسپلے بھی انہوں نے کیا اپنی پریڈ میں 2014 کی اس میسائل کا. انہوں نے یہاں سے مارا, اور اس سے اپنے اسپیس کی جو ان کی جو تھا لیب تھی اس کو انہوں نے پاش کر کے رکھ دیا. تو امریکہ نے پی کیا, لیکن ان کو اتنا بڑا سیٹ بیک ملا کہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک بلون کو آپ ہوا دیں اور اس کو بھریں, تو اس میں سے ایک سوئی ڈال لیں تو آپ کا بلون ضائع ہو گیا. وہ پروگرام چلا گیا. پھر نیو ورلڈ آرڈر کا یہ افغانستان آنا تھا اور گلف کا تیل کنٹرول کرنا تھا. افغانستان کا جو حال ہوا کہ کس آپ ان کے جرنیلوں نے یہ جو سینٹ کانگریس جو کمیٹی کے سامنے جو آرم سروسز کمیٹی کے سامنے بیانات دیے ہیں,
उनका कहने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इससे गंदी शिकस्त, इससे ह्यूमिलिटी शिकस्त अमेरिका की हिस्ट्री में हमने नहीं देखी। जिल्लत में हमारे मोरल डाउन हुए हैं। तो वो तो मेरी बात सही, लेकिन असल में हम और जगह फंसे हुए हैं। हमने जब सीपैक हमारा शुरू हुआ तो हम अपना कांटा बदल चुके थे। जैसे अमेरिका को स्पेस कहां मिलती है, जब अब पाकिस्तान के अंदर आज मैं इमरान खान के खिलाफ लड़कों सड़कों पे जुलूस निकालूंगा, इंतशार फैलाऊंगा, मैं शियों के खिलाफ जुलूस निकालूंगा, मैं सुन्नियों के खिलाफ निकालूंगा, मैं पंजाबियों के खिलाफ निकालूंगा, मैं उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ निकालूंगा। ये अमेरिकन और इंडियन जो है ना, ये रेडीली ये प्लेटर में इनकी हेल्प हमारे साथ मौजूद होती है। मैं खुद एक्टिविस्ट रहा हूं, मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूं, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हुई है, मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं, लीड की हुई है स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मुझे पता है, और 77 की मूवमेंट के अंदर को फ्रंट पे थे। मुझे तकलीफ होती है, मैं कहता हूँ कहीं तक किसी दफा वो सारे वाकयात हम लोगों को बता जाएंगे इस मुल्क के अंदर क्या क्या, ये पीछे से कितनी हमें मदद कहां से कैसे मिलती है। तो ये मत भूलें कि अमेरिका को स्पेस हमने दी जब हमने 2014 से लेके 2018 तक पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार फैलाया, उखाड़ पिछाड़ की, तो अमेरिका को स्पेस मिल गई। चीन वहां से फारिग हो गया, जो एक उनसे सिस्टमेटिकली आगे आना था। ईरान के साथ भी 450 बिलियन किया ना, तो हमारे साथ हो सकता है 1000 बिलियन में करता। हो सकता है पाकिस्तान आज साउथ कोरिया जितना डेवलप कंट्री हो जाता, पाकिस्तान आज टर्की से जितना डेवलप कंट्री हो जाता, लेकिन ये न थी हमारी किस्मत। तो इसलिए मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान के साथ जो सानेजात हुई है, मुझे अफसोस ये है, जो कहते हैं मुस्तफा ज़ैदी का शेर है कि किसके हाथ पे लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पैर रखे दस्ताने। मुझे आज तक पाकिस्तान के खिलाफ वारदात करने वाले मुजरिम नहीं पकड़े गए। ये राणा साहब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा साने है। पाकिस्तान टूट गया, कोई नहीं पकड़ा गया। 8-10 जंगे हारी, मुल्क के अंदर हमने बहुत सारे फसादात किए, बादशाह लगाए, कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया, ना आइन तोड़ने वाला, ना पाकिस्तान तोड़ने वाला। और ये मेरी जिंदगी का एहसान है। मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जराइम किए हैं वो पकड़े जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ जराइम करने वाले लोग बिल्कुल, उनको एक हर्फ क्या, उनको किसी ने पूछा तक नहीं, उंगली नहीं रखी किसी ने। ठीक है, दिल तो बड़ा करता है नहीं साहब मजीद बातें करूं आपके साथ, लेकिन आप समझते हैं इस चीज को, यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड, कि यहाँ पे वक्त की बंदिश है। और मैं इंशाल्लाह जरूर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा और मजीद बैठ के गपशप लगाएंगे इस पे। इस्लामाबाद में बात की जाती है जनाब कि डेंगू बहुत आ गया और डेंगू की वजह से यहाँ पे इश्यूज खड़े हो रहे हैं, बट देन अगेन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने बिल्कुल सरतोड़ कोशिशें शुरू की हुई हैं जनाब यहाँ पे कि कोई एज सच यहाँ पे सीरियस इशू ना बने। मेरे साथ मौजूद है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बाबर साहब। बाबर साहब, व्हाट एग्जैक्टली यू गाइज आर डूइंग जी? जी अस्सलाम, थैंक यू। इसमें ऐसा है कि डेंगू आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक स्पेशल एंटी डेंगू रिस्पांस जो है हमने वो क्रिएट किया है। उसमें 20 स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई है, सीडीए के बहुत सारे रिसोर्सेज को भी डाइवर्ट किया गया है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक तो फ्यूमिगेशन एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ये 2 दिन से जारी है, इसमें 2 से 3 दिन और लगेंगे। तो इस्लामाबाद में स्ट्रीट वाइज फ्यूमिगेशन एक्टिविटी, फॉगिंग एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ साथ हमने अवेयरनेस कैंपेन जो है वो भी चल रही है और केस रिस्पॉन्स जो है हमारे केस रिस्पॉन्स जो है उसके लिए भी स्पेशल टीम जो है वो डेली बेसिस पे जो डेंगू केसेस हैं उनके केसेस को रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसी तरीके से जो हमारे रूरल एरियाज हैं उसके अंदर हमारे आईसीडी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्पेसिफिकली करनौल का इलाका, तरलई का इलाका, कुरान में, चाला दस्ता में, कोल्ला में, यहाँ पे भी स्पेशल फ्यूमिगेशन एक्टिविटीज जो है वो हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी सेक्शन 144 का दरख्वास्त किया हुआ है। अगर कोई भी बंदा या कोई बिजनेस या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे पानी घर में या कमर्शियल जगह पे खड़ा होगा जो कि डेंगू लार्वा को स्प्रेड कर सकता है या उसकी ब्रीडिंग जिसकी वजह से हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में कल के दिन के अंदर भी हमने 7 एफआईआर रजिस्टर की थी, 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो डेली इससे अगर हम आज का देखें तो आज भी 5 लोगों को अरेस्ट किया गया, मल्टीपल एफआईआर हुई हैं, 7 से 8 जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी उनको भी सीज किया गया है। तो अगले 10 दिनों में भी ये जो एक्टिविटीज हैं इनको और स्पीड अप किया जाए। सो अगर मैं ये कहूँ कि इन द डेज टू कम, लाइक इन लाइक 2-3 days टाइम, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ कम्प्लीटली 99.9%, तो मैं गलत तो नहीं होऊंगा? जी, इसमें ऐसा है कि जो एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से
ہونی چاہیے, جو پریکاشنری میجرز ہونے چاہیے, وہ تمام ان پلیس ہو گئے ہیں. ان کو بہت اسپیڈ اپ کر دیا گیا ہے. مانیٹرنگ ٹیمز بھی بنا دی گئی ہیں, ہر سب ڈویژن لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر بھی ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ تمام ہو چکے ہیں. باقی جو نمبر آف کیسز ہیں یا ایپیڈیمک آگے کیسے کرتا ہے, یہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ویدر کیا ہے اور اس کے علاوہ ہیومیڈیٹی کیسی ہے. تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں انشاءاللہ یہ بھی فیوریبل ہوگا اور بڑے اسٹرانگ ایکشن جو ہیں وہ لیں گے. باقی لوگوں کو بھی اس میں بڑا کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھروں میں اپنی جو اسپیشلی جو ٹائر شاپس ہیں, جو جنک یارڈ ہیں, انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں, سروس اسٹیشن ہیں, وہاں پہ پانی نہ کھڑے ہونے دیا جائے. تو اس میں ہماری اپنی بھی بڑی جو انوالومنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی ماسکیٹو ریپیلنٹس ہیں, ماسکیٹو ریپیلنٹس ہیں, اس کا استعمال کریں. فل بازو والی سلیوز جو ہیں, فل سلیوز کپڑے پہنے رکھے جائیں. اور صبح کے وقت, فجر کے وقت اور مغرب کے وقت یہ پیک ٹائمز ہوتے ہیں اس ڈینگی مچھر کے کاٹنے کا, اس وقت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. وی وش یو آل دا بیسٹ جی. ایٹ لیسٹ ہمیں اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں, چاہے چیف کمشنر صاحب ہوں, چاہے آپ ہوں, اور اسلام آباد ایڈمنسٹریشن ہو, ہیلتھ سروسز ہوں, دے آر ایٹ لیسٹ آپ نے ان لوگوں کو ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے. اور باقی اللہ مالک ہے, اور انشاءاللہ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ ایوری تھنگ بی بی ٹیکن کیئر آف ان دا ڈیز ٹو کم. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. جاتے جاتے صرف ایک چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, ہر ایک شخص کی اپنی رائے ہے, نیازی صاحب کی اپنی رائے ہے, لیکن ایک چیز میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس, ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک ونڈو, چاہے کسی بھی ملک کے ساتھ ہو, ایک ونڈو جو ہے اس کو کھلا رکھنا چاہیے. اور تاکہ آپ نے اگر کسی وقت بھی بات چیت کرنی ہو یا آپ کے انٹرسٹ میں کوئی چیز ہو, اس کو واچ کرنا ہو اس انٹرسٹ کو, تو وہ جناب اس کو ٹیک کیئر کرنے میں ذرا آسانی ہو. راستے سارے بند نہیں کرنے چاہیے, اور اگر راستے سارے بند ہو جائیں تو پھر وہ اسٹیٹس جو ہے نا آئسولیٹ ہو جاتی ہیں. سو وی شوڈ ناٹ بی کلوزنگ دیٹ ونڈو ود امریکہ, اور ہمیں وہ ونڈو جو ہے کم از کم ایک کھلی رکھنی چاہیے تاکہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم وہاں پہ اس ونڈو کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بات چیت کر سکیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو حل کر سکیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.